لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولا ومولا الكونين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وآله طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مخفوم علمدار حسین ابن یاور حسین کی روح کو اصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہم صل علی اللہم صل علی سورہ فاتحہ کا سوال علمدار حسین یاور حسین اللہم صل علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ابھی اندر جگہ ہے تشریف لے آئے کیونکہ اب باہر سے آنے والے لوگ آئیں گے تو پھر اندر آئیں گے. آئیے تشریف لائیے. جو پیچھے بیٹھے ہیں اندر آئیے تشریف. اور تھوڑا سا آپ قریب آ جائیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا ہے کہ مجلس کو مسلسل کیا جائے، ورنہ پروگرام یہ بن رہا تھا کہ نماز کے بعد میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں، لیکن کیونکہ موسم ایسا ہی ہے کب اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، اور کسی رحمت سے بھاگے یا نہ بھاگے، اللہ کی اس رحمت سے مومنین بہت بھاگتے ہیں.
جب یہ نہیں ہوتی تو تڑپتے ہیں، اور جب یہ آتی ہے تو لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ چلیے انشاءاللہ رحمتیں آتی رہے گی اور آپ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ مجلس میں آ گئے، یہ بھی ایک رحمت ہے۔ دیکھیے پوری دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے رحمتوں کے 100 جز کیے ہیں، قبلہ 100 جز کیے رحمتوں کے۔ 100 جز میں سے ایک جز کو اس کائنات کے تمام اشیاء پہ پیش کیا، اس لیے کہ ایک جز کے علاوہ اس کائنات میں استطاعت ہی نہیں تھی کہ اللہ کی رحمت کو برداشت کر سکے۔ اس میں والد کی رحمت، والدین کا پیار، محبت، دوستوں، احباب، ماں، پوری یعنی ایک جز میں صرف پوری کائنات چل رہی ہے۔ جب ایک جز رحمت میں یہ حال ہے تو اگر وہ آ جائے گا جو معدن الرحمہ ہے، اب پوچھے معدن الرحمہ کون ہے؟ ارے معدن الرحمہ وہ ہے جس کو اللہ نے، جس کے جد کو اللہ نے یہ کہہ کے خطاب کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب ایک جز کا رحمت کا یہ حال ہے تو جو معدن الرحمہ ہے، کس کا لقب ہے؟ مولا کا لقب ہے معدن الرحمہ، رحمت کی کان۔ تو جوانوں کے لیے ایک جملہ ہے، جب بھی اپنے امام کا تعارف کرائے، دیکھیے یہ اور بات ہے کہ یہ کہے کہ میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، لیکن جب آنے والے امام کا تعارف کرائے تو یہ بتانا کہ وہ معدن الرحمہ ہے، وہ رحمت کی کان ہے، جب وہ آئے گا کائنات میں رحمتیں چھا جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ رحمت کی بات تھی، یہ رحمت ہے آپ کا آنا، اس لیے کہ اگر یہ رحمت آپ سے ہٹ جائے تو ساری نعمتیں سلب ہو جائے گی۔ ایک جز رحمت کا ہی یہ سب کچھ ہے جو آپ کو سب کچھ ملا ہے، کہ مجلس میں آنا، ذکر اہل بیت میں شامل ہونا، مجلس حسین میں آ کے بیٹھنا، یہ فرش عذاب کم سمجھ رہے ہیں اس کی قیمت؟ یہ بھی آپ کے لیے امام کی رحمت ہے، ورنہ یہاں تو پاک لوگ آتے ہیں، یہاں طاہر لوگ آتے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہاں نوری مخلوق آتی ہے۔ یہ صرف آپ جو یہاں لائے گئے ہیں مجلس میں فرش عزا پہ، مجلس کے بہانے ذکر آل محمد میں، یہ صرف امام کا رحم و کرم ہے، اس لیے کہ امام کریم ابن کریم ہے، ورنہ یہاں گنہگار تھوڑا ہی بیٹھتے ہیں بھائی، یہاں تو پاک لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس کی وجہ سے آپ پہ رحمت ہے امام کی کہ آپ محبت اہل بیت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ محبت ہٹا دی جائے نا تو یہ زندگی عذاب بن جائے، محبت اہل بیت اگر سلب کر لی جائے تو یہ زندگی آپ کے لیے ایک عذاب بن جائے گی۔ اچھا دنیا کی محبت دنیا میں رہتی ہے، آل محمد کی محبت یہاں بھی فائدہ دیتی ہے، وہاں بھی فائدہ دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس لیے یہ رحمت سب سے بڑی رحمت ہے، یہ محبت اہل بیت سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اس لیے بھیا دنیا میں بچانے والے تو آپ کو بہت آج مل جائیں گے، دنیا میں آپ کو بچانے والے خسارے سے، خوف سے، موت سے بہت مل جائیں گے، لیکن وہاں تلاش کرو جو وہاں کے خسارے سے بچا لے، جہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وہ کون سا خسارہ ہے سب سے بڑا خسارہ؟ وہ جہنم کا خسارہ۔ وہاں تلاش کرو، ایسے کو تلاش کرو جو جہنم کے خسارے سے بچا لے، اور جہنم کے خسارے سے
فقط اور فقط آل محمد ہی بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جنت کے 3 اسٹیپ بنائے اور تینوں میں پنجتن پاک کو رکھا. توجہ کیجئے گا، 3 درجے جنت کے ہیں، تینوں درجوں میں اللہ نے جنت کے اہل بیت کو رکھا. کیا؟ تقسیم کرنے والا علی، خاتون جنت فاطمہ، سردار جنت حسن و حسین. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. نیا نہیں ہوں میں، آپ کے لیے بہت پرانا ہوں، آپ کے لیے بہت پرانا ہوں، اور جو پڑھتا ہوں وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو جنت کے جتنے درجے ہیں ان پہ سب آل محمد کا اختیار ہے. خاتون جنت شہزادی زہرا، سردان جنت اس کے بیٹے، بانٹنے والا علی. جاؤ گے کہاں علی کو چھوڑ کر؟ کچھ بھی تو ایک مولا. ابھی میں نے شروع نہیں کی، ابھی جو آیت کریمہ پڑھی ہے موت پہ ہی مجلس پڑھوں گا. یہ تمیز ہے صرف جو لوگ باہر کھڑے ہیں اور جو واقعی مجلس کی غرض سے آئے ہیں وہ آ جائے، اور جو کہیں اور کی غرض سے آئے ہیں تو ان کا اختیار ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. علماء کرام تشریف فرما ہے. مولا علی کا ایک حدیث ہے رسول اللہ کی بہت مشہور، یا علی انت صالح المومنین. توجہ کیجئے گا، یا علی انت صالح المومنین، تم مومنین کا صالح ہیں. صالح لفظ بڑا ایزی ہے، عبد صالح کا نام سنا ہوگا آپ نے. صالحین آپ جس کو سلام کرتے ہیں نماز میں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اسی سے صالح ہیں. صالح کا کیا مطلب ہے؟ صالح ہے. اگر عربی لغت میں جائیے گا تو صالح کا مطلب آپ، اچھا جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے، پاسپورٹوں پہ لکھا جاتا ہے صلاحیت. جو کیجئے گا صلاحیت، بچوں کو سمجھانے کے لیے صلاحیت کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ویلیڈیٹی. ویلیڈیٹی عربی میں جس کو صلاحیت کہتے ہیں یعنی ایکسپائر ہونے کی ڈیٹ. توجہ کیجئے گا، کیا فرمایا نبی نے؟ یا علی انت صالح المومنین. توجہ کیجئے گا، علی مومنین کا صالح. صالح کے معنی کیا؟ ویلیڈیٹی. مین کیا ہوگا؟ آفیسر ویلیڈیشن، یعنی جو ایکسپائر ڈیٹ کو آگے بڑھا دے اسے کہتے ہیں صالح. اب سنیے، آخرت میں لوگ پہنچیں گے نمازیں لے کر. مثلا میں دنیا کی مثال پیش کر دوں. ابھی 1 ہی مہینہ پہلے آپ کے سامنے ایک منظر یہاں ملک میں پیش آیا ہے کہ بھئی 2000 کا نوٹ بند. 2000 کا نوٹ بند. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس لے کے گیا، کسی دکاندار کے پاس لے کے گیا، لو جناب سامان دے دو. آپ کہیں گے نہیں لیں گے مولانا. میں کہوں گا بھائی دیکھو نمبر بھی صحیح ہے، مہر بھی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں مولانا یہ بند ہو گیا، اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ توجہ کیجئے گا، صالح کا کیا مطلب ہے؟ جو ویلیڈیٹی میں اختیار دیتا ہو. پاسپورٹ آپ کا نیا ہے، سب کچھ، فوٹو بھی اچھا، لیکن ویلیڈیٹی قبلہ ختم ہو گئی. قبلہ زیادہ جانتے ہوں گے، پاسپورٹ کا کام کرتے ہیں نا زائرین کا. اگر ویلیڈیٹی ختم ہو گئی آپ کے پاسپورٹ میں، اگر نوٹوں کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی تو آپ کا نوٹ کام نہ آئے گا، آپ کا پاسپورٹ سفر نہ کر پائے گا. اب بھی نہیں سمجھے؟ لوگ محشر کے میدان میں جائیں گے، اللہ یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے. اللہ کی آواز آئے گی، ہاں یہ نمازیں صحیح. توجہ کیجئے گا، یہ روزے صحیح، یہ حج صحیح، لیکن ویلڈ نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت علی کی مہر نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سے بہتر صلوات بھیجے محمد والے محمد. جی، یا علی انت صالح المومنین. یا علی تم مومنین کے عمل صالح کو قبول کرانے والے ہو. تو نمازیں ولایت علی کے بغیر رد، روزے
اب آپ تو نماز روزے کی بات کر رہے ہیں بھائی، یہی تو مہینہ ہے، اللہ نے کہہ دیا اگر یہ نہ پہنچایا نماز روزے حج الگ، رسالت گئی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ رسالت گئی بھائی، رسالت گئی، اگر یہ نہ پہنچایا، کچھ بھی نہ کیا تو یہ رسالت کے دائرے میں تو ہے۔ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ رسالت کے دائرے میں ہے۔ کسی میں ہمت کہ نماز سے نبی کا نام نکال دے؟ ہے کسی کی جرت؟ کیوں؟ نماز تو اللہ کے لیے ہے، نبی کا نام کیوں رکھا گیا؟ توجہ کیجیے گا، ولایت علی کے بنا رسالت گئی۔ تو آپ شکر کریے کہ آپ محبت اہل بیت پر قائم ہے۔ اور ایک جملہ اکثر میں اپنی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں، محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، محبت اہل بیت پہ مرنا کمال ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ محبت اہل بیت پہ مرنا کمال ہے۔ اب آپ کو سناؤں گا ساری باتیں یہ کہ کیسے مرنا کمال ہے اہل بیت کی محبت پہ۔ مرحوم کی مجلس سے سال ثواب کی غرض ہے سورہ ملک میں نے پڑھا ہے، ابتدائی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا؟ اللہ۔ پہلے آیت پہ ابتدا پہ غور کرے، تبارک الذی بیدہ الملک، پہلے اپنی ملکیت کا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو اس ملک کا اقتدار میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہہ دینا کہ ہم تجھے مار دیں گے یا ہم تجھے زندہ کریں گے۔ مارنا بھی ہمارا کام ہے، زندہ رکھنا بھی ہمارا کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں کیا ہے؟ موت و حیات۔ اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے آیت میں کہ خالق وہ ہوتا ہے کہ جس کے کنٹرول میں موت و حیات ہوتی ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی قدرت کے بارے میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور دیکھو میں صرف موت و حیات پہ ہی قادر نہیں ہوں بلکہ کائنات کی ہر شے پہ قادر ہوں۔ توجہ کیجئے گا، آیت سے سنا رہا ہوں بھائی، آیت سے سنا رہا ہوں، میں کائنات کی ہر شے پہ قادر ہوں۔ تو اللہ کی ایک صفت معلوم ہوئے کہ خالق اسے کہتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت بھی ہو حیات بھی ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے، اب نصیری اگر بہکتا نا تو کیا کرتا، کیونکہ علی نے زندگی بھی دی، علی نے موت بھی دی، لیکن پھر علی نے کہا پروردگار خالق تو ہے، بندہ میں ہوں۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ شاید میری کچھ آواز آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، مائک کا کچھ گڑبڑ ہے یا آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آیا تھا ایک چاہنے والا مولا علی کی خدمت میں اور سوال کیا تھا، مولا آپ کب سے ہیں؟ مولا نے کہا میں تب سے ہوں جب لفظ کب نہ تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، میں تب سے ہوں جب لفظ کب نہ تھا۔ جب مولا نے یہ جواب دیا تو چاہنے والے نے کہا مولا اچھا آپ رہتے کہاں تھے؟ آپ رہتے کہاں تھے؟ مولا نے فرمایا جہاں وہ رہتا تھا وہیں میں رہتا تھا۔ چاہنے والے نے کہا معلوم کیسے ہوا کہ وہ ہے آپ ہے؟ علی نے فرمایا ہم نے اس کا سجدہ کیا، توجہ کیجئے گا، ہم ساجد کہلائے، وہ مسجود کہلایا، ہم نے اس کا رزق کھایا، ہم مرزوق کہلائے، وہ رازق کہلایا، ہم زمین پہ کام کرتے گئے، اس کو نام ملتے گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
غور کیا آپ نے؟ تو اہل بیت تب سے ہیں، تب سے خالق. تو خلق الموت والحیات کیا ہے؟ زندگی کا مقصد بتا رہا ہے پروردگار. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے؟ موت حیات کو خلق کر کے اس کے بعد مقصد بتایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حیات مقصد یہ ہے، زندگی کا مقصد کہ تم کو دیکھا جائے، تم کو آزمایا جائے کہ تم میں بہتر عمل والا کون ہے اور برے عمل والا کون ہے. یہ ہے زندگی کا مقصد. اور اگر اسی مقصد کو انسان پیش نظر رکھ کر زندگی گزارے گا تو کبھی گناہوں کی طرف نہیں بڑھے گا. اور آیت میں ایک اور حکمت ہے الذی خلق الموت والحیات. پروردگار نے یہاں جو مقدم کیا ہے وہ موت کو کیا ہے، مؤخر حیات ہے. پہلے موت ہے پھر زندگی ہے. دنیا کی ترتیب الٹی، پہلے زندگی، تھوڑا سا بولیے، پھر موت. اب قرآن کہہ رہا پہلے موت پھر زندگی. تو کس کی ترتیب کو صحیح مانا جائے؟ دنیا کی ترتیب کو یا اللہ کی ترتیب کو؟ سمجھ میں آیا آپ کے فلسفہ اللہ کا؟ الذی خلق الموت والحیات کہنا یہ چاہیے تھا الذی خلق الحیات والموت، کہ پہلے زندگی آئے گی پھر موت آئے گی. لیکن اللہ یہاں موت کو مقدم کر کے بتا رہا ہے دنیا والوں تم جن زندگی کو زندگی سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں اور علی کی نظر میں وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جو زندگی موت کے بعد ملے گی وہ زندگی ابدی زندگی ہوگی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہی تو مقصد ہے، یہی مقصد ہے بھائی آیت کا الذی خلق الموت والحیات. جس زندگی کو تم زندگی سمجھتے ہو یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دی ہے. اصلی ابدی حیات جو ہوگی کون سی حیات ہوگی؟ مرنے کے بعد. وہ ایسی حیات ہوگی تو کبھی ختم نہیں ہوگی. موت اور زندگی ایک امتحان کا. سورہ ملک کے ہی واقعہ پڑھوں گا. نبی کریم تشریف فرما تھے، ایک چاہنے والا نبی کا صحابی، اور یہ واقعہ اور یہ روایت ملے گی تفسیر انوار النجف میں آپ کو. چاہنے والا تھا ایک صحابی رسول کا، بزنس مین تھا، تجارت کرتا تھا. گیا تجارت کے لیے چلا مکے سے شام کی طرف، قافلہ ساتھ میں تھا. ایک جگہ جا کر بیچ میدان میں عبداللہ ابن رفیع نام ہے اس کا، انوار النجف میں جو ہے تفسیر میں لکھا یہ واقعہ. جا کے اپنے نوکروں سے کہا یہاں روکو سواریوں کو، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور میں آرام بھی کروں گا. اور اسی جگہ نماز پڑھنے لگا عبداللہ. اور چاہنے والے سارے جب نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے ایک آواز آ رہی تھی کہ بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. نماز ختم ہوئی. نماز ختم ہونے کے بعد صحابیوں سے پوچھا جو ساتھ میں نوکر تھے، کہا یہ بتاؤ یہ کس کی آواز آ رہی تھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا؟ نوکروں نے کہا سرکار ہم تو نہیں بول رہے تھے، ہم بھی نماز پڑھ رہے تھے. کہا نہیں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو آواز آ رہی تھی کہ بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. سفر کو ختم کر کے مدینے پہنچا نبی کی خدمت میں، اور جا کے نبی سے سلام کے بعد کہنے لگا یا نبی اللہ میں ایک مقام پہ نماز پڑھ رہا تھا اور وہاں سے ایک آواز آ رہی تھی کہ بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. سمجھ میں نہیں آیا آواز کس کی تھی. ایک مرتبہ نبی نے فرمایا عبداللہ ہم بتائیں یا تو خود بتائے گا؟ توجہ کیجئے گا. کہا یا نبی اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کہا سنو عبداللہ جس مقام پہ تو نماز پڑھ رہا تھا وہاں ایک صاحب قبر جو میرا چاہنے والا تھا، جو ہمیشہ اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، جب تو اپنی نماز میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا تو نیچے سے اس کی آواز آ رہی تھی کہ بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. صلوات بر محمد. سورہ ملک کا پڑھنا
اتنا ثواب ہے مرحومین کے لیے سورہ ملک کا پڑھنا. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کی محبت کو اللہ کے نبی نے حیات سے تبدیل کر دیا. یہ کہہ کے آپ نے سنا ہے، وہ نہیں سنانا جو سنا ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات تائبا مات مغفورا. آگے سنیے، من ماتا علی حب آل محمد کیا بشرہ ملک الموت بالجنہ. جو آل محمد کی محبت پہ عارف بھائی مرتا ہے، ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے. اما جو ملک الموت سب کی روحیں قبض کرتا ہو، جس سے سب ڈرتے ہو، علی کے چاہنے والے کو جنت کی بشارت دیتا ہے. کتنی بڑی ہے. جی حدیث ہے یہ، بشرہ ملک الموت بالجنہ. جو علی کی محبت پہ مرتا ہے، جو اہل بیت کی محبت پہ مرتا ہے، ملک الموت ثم منکر و نکیر، اور پھر منکر و نکیر بھی کہتے ہیں کہ بے شک یہ جنت میں جائے گا. اور سناؤں گا اسی سلسلے کی حدیث. اور پھر کیا ہوتا ہے جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے؟ جعل اللہ قبرہ، توجہ کیجئے گا، جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت پہ مر جاتا ہے، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کا روزہ بنا دیتا ہے، ملائکہ کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے. اما جب ملائکہ اس کے روزے پہ آتے ہیں، جو علی کا غلام ہوتا ہے، جو حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے، اب اگر ہزاروں ملائکہ قبر حسین کا طواف کرے تو تعجب مت کرنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور کیا آپ نے جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت پہ دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کا روزہ بنا دیتے. ملائکہ کے لیے اس کی قبر باعث رحمت ہوتی ہے. تو جب نوکر کا یہ حال ہے تو آقا حسین کی قبر کا کیا حال ہوگا؟ یہ فضیلت تائبہ بخش دیے گئے، اس کی توبہ قبول کر لی. تو بتائیے اب زندگی اچھی ہے موت؟ توجہ کیجئے گا جملے پہ. کتنی بار انسان زندگی میں توبہ کرتا ہے، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار میری غلطی کو بخش دے، لیکن پورا یقین نہیں ہے جناب معاف کیا بھی یا نہیں، توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اور ادھر موت کے راستے سے گزرا، ادھر آواز آئی تائبہ، ہوگی نہیں ہو چکی. توجہ کیجئے گا، مغفورہ، رحمت نازل ہوگی نہیں ہو چکی. اور عزیزادو، یہ موت کے راستے کو پار کر کے ہی تو اس کی زیارت ہوتی ہے جس کو زندگی میں پکارتے ہو. زندگی میں ہے ایک تمنا یا نہیں؟ کیا تمنا ہے؟ زیارت ہو جائے، مولا علی کی زیارت ہو جائے، مولا علی کی زیارت ہو جائے. لیکن اتنے پاک نہیں ہوتے. اس کا مطلب موت تمہیں اتنا پاک کر دیتی ہے کہ تمہارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور علی خود کہتے ہیں تجھ سے پہلے میں تیری قبر میں آ گیا. یہ بڑا شرف ہے. نبی فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیت نافع سبع مواطن. میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں 7 جگہ پہ کام آئے گی. کہاں آئے گی؟ 7 جگہوں پہ کام آ گئی. کون سی جگہ؟ ساری نہیں بیان کرنی. عند الوفات، مرنے کے وقت کیا کام آئے گا؟ میری اور میرے اہل بیت کی. بہت سخت مرحلہ ہے بھائی، یہ سن لیتے ہیں. عند الوفات، یہ عند الوفات کون سا مرحلہ ہے؟ احتضار کا معاملہ ہے. احتضار، بور تو نہیں ہو رہے نا؟ احتضار کی منزل بڑی سخت منزل ہے. یہاں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اچھے خاصے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں.
احتضار میں پتہ ہی نہیں لگتا خاص چاہنے والوں کو اسے پریشانی کیا ہو رہی ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ میری اور میرے اہل بیت کی محبت کب کام آئے گی؟ احتضار کے وقت. اچھا دیکھیے، احتضار میں منافقت ختم ہو جاتی ہے. احتضار کے وقت انسان کی منافقت ختم. سمجھے یا نہیں؟ اس لیے کہ زندگی میں تو پتہ نہیں دل میں کیا ہے اور زبان پہ کیا ہے، لیکن احتضار کے وقت منافقت ختم. اب زبان پہ اسی کا نام آئے گا. وقت احتضار جملے کو آگے جانے دیے گا. زبان پہ وقت احتضار اسی کا نام آئے گا جس کا نام زندگی میں بار بار لیتا تھا. اگر زندگی میں علی علی کیا ہے تو احتضار کے وقت علی ولی اللہ ہی نکلے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب منافقت نہیں چلے گی کہ لوگ یہ دعویٰ کریں نہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں اور دل میں کوئی اور ہو. یہ نہیں چلے گا احتضار کے وقت. نبی نے کیا فرمایا؟ ہماری اور ہماری محبت عند الوفات احتضار کے وقت کام آئے گی. اور کہاں کام آئے گی؟ عند الحساب. حساب کے وقت ہماری محبت کام آئے گی. بڑی جلدی کر لیتے ہیں لوگ پیسوں کا حساب دنیا میں. 1 منٹ میں کیلکولیٹر. ذرا سوچو جب وہاں کا حساب ہوگا تو کیسے دو گے؟ آج بہت کہتے ہیں لوگ کتنے نے کیا کرے، کتنے روزے رکھے، کتنی نمازیں پڑھے. اچھا بہت سے تو بیچارہ جاہل کہتا ہے مولانا آپ نے فرمایا جو غدیر کا روزہ رکھے 60 سال کے گناہ معاف. میں نے نہیں فرمایا، نبی نے فرمایا ہے. تو یہ تو صحیح ہے، جو نبی فرما دیتے ہیں اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو غدیر کا روزہ رکھے 60 سال کے گناہ معاف. ذرا سوچ کہیں ایسی ایک بدی نہ ہو جو 60 سال کی زندگی کے روزے بھی کھا جائے، نمازیں بھی کھا جائے، نیکیاں بھی کھا جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس لیے کہ اللہ ہے عادل. ارے بلند تر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ ہے عادل. عند الحساب. عند الحساب. حساب کے وقت میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. کیا ہوگا بھائی؟ حساب کس کس کا ہوگا؟ اعمال کا ہوگا آپ کے. تو بھیا آج بھی جب لوگ حساب میں اٹکتے ہیں تو اس کو بلاتے ہیں جو حساب کا ماہر ہوتا ہے. علی سے بڑا ماہر حساب کا کون ہے؟ اس لیے کہ جس کی انگلیوں میں پوری کائنات ہو، جب وہ آپ کے ساتھ رہے گا حساب کے وقت تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. نبی فرماتے ہیں اور کہاں کام آئے گی ہماری اور ہمارے اہل بیت کی محبت؟ عند الپل صراط. پل صراط پہ ہماری اور ہمارے اہل بیت کی ہی محبت کام آئے گی. وہاں کسی کا کوئی نہ چلے گا. دیکھیے پل صراط ہے ایک باریک پل. آپ سنتے ہیں جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. بڑا مرحلہ ہے، اس کو پار کر کے جنت جانا ہے. اور یہ جو جتنی باریک چیز ہوتی ہے اس کو پار کرنے کے لیے بیلنس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. بیلنس. اگر ذرا سا آپ کا بیلنس بگڑا تو گئے نیچے ہیں جہنم. تو کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے بیلنس برابر رہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین و کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. میری اور میرے اہل بیت کی محبت پل صراط پہ کام آئے گی. ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت ہوگی، پل صراط پار ہو جائے گا. صلوات بر محمد. یہی ہے برابر کی چیزیں تو یہی ہے کائنات میں، ورنہ کوئی اور شے ایک دوسرے کی برابر نہیں ہے. نہ دن راتوں کے برابر ہے، نہ سات سات کے برابر ہے، نہ گھنٹے گھنٹوں کے برابر ہے. ہے کوئی چیز برابر؟ جی صرف کیا برابر ہے؟ جس کو نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. جی قرآن اور اہل بیت. دیکھیے بچوں کے لیے ہیں، جوانوں کے لیے ایام ازاں آنے والا ہے، چند دن رہ گئے.
ان کے لیے ہے کہ قرآن کو غور سے پڑھا کرے اور ٹھہر ٹھہر کے بڑے نوجوان قرآن کو اہل بیت سے سمجھنا، اہل بیت کو قرآن سے سمجھنا ہے۔ قرآن کا پڑھنا اس لیے بھی واجب ہے کہ چاہنے والے یہ جانے کہ اللہ نے کہاں کہاں قرآن میں علی کی مدح کی ہے۔ کتنے سورے ہیں قرآن میں بھائی؟ کوئی چھوٹا سا بچہ بتائے کتنے سورے ہیں؟ 114 ہیں بھائی۔ یہ پیغام ہے محرم کا، کیونکہ قریب ہے محرم۔ 114 سورے، 112 سوروں میں مولانا سعید صاحب علی کا بھی ذکر ہے، علی کے باپ کا بھی ذکر ہے، علی کی اولاد کا بھی ذکر ہے۔ اب بہت سارے پوچھتے ہیں کہاں ہے؟ تو بھائی قرآن کو پڑھ، خود نظر آ جائے گا کہ علی کے باپ کا ذکر کہاں ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے۔ اس قرآن مجید میں چینٹی کا بھی تو ذکر ہے یا نہیں؟ سورہ نمل، سورہ نمل کیا کیا تھا بھائی چینٹی نے؟ اس نے کون سی جنگ کی، کون سی لڑائی لڑی، کیا کوئی کام؟ لیکن قرآن میں سورہ نمل کا آنا بتا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ بغیر وجہ کے قرآن میں نام کسی کا نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ مکھی نے کیا کیا تھا بھائی؟ سورہ نحل ہے، چھوٹی سی مکھی، لیکن جو سورہ نحل میں مکھیوں کا ذکر ہے وہ بدبودار مکھیوں کا نہیں ہے، وہ ہے خوشبودار کا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں بدبودار لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتا، خوشبودار لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اگر تاریخ اسلام پڑھیں گے تو جناب ابو طالب خوشبوؤں کی تجارت کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا بدبودار کی سمجھ میں ابو طالب کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ خوشبودار پسند نہیں آتے بدبودار لوگوں کو۔ جی جی قرآن تاریخ پڑھ رہا ہوں بھائی، میں کوئی کہانی قصہ نہیں بتا رہا ہوں۔ سورہ نحل کا ذکر ہے، چلے یہ بھی آپ کے سے نکل گیا ذہن سے، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، یہ ماننا پڑے گا۔ اچھا مکڑی نے کیا کیا تھا مولانا رشید صاحب؟ مکڑی جو پھونک سے مر جاتی ہے، کیا کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا؟ ایسے تو نہیں آ گیا ذکر، جی کیوں نہیں آ گیا؟ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ تو آپ ذرا سوچے، مکڑی، مکھی اور نمال، انہوں نے کچھ نہ کچھ اللہ کی توحید پر احسان کیا ہوگا، تب ہی قرآن میں نام آیا ہے۔ مجھے سارا نہیں بیان کرنا، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مکڑی نے جتنی طاقت تھی اتنے حساب سے نبی کی حفاظت کی، توجہ کیجئے گا، تو اللہ نے اس کو اس کا انعام یہ دیا کہ قرآن میں قیامت تک مکڑی کا نام رکھ دیا۔ تعجب ہوتا ہے، ارے جو چند لمحے کے لیے نبی کی حفاظت کرے اس کا نام قرآن میں آ جاتا ہے، جو ابو طالب 55 برس محمد کو پالتا بھی رہے، پروان بھی چڑھاتا رہے، کیا اس کا نام قرآن میں نہیں ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ 55 برس، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ 55 برس بھائی، 55 برس، جو چند لمحے کے لیے، چند لمحے کے لیے، تو قرآن میں 112 سوروں میں چیلنج کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، 112 سوروں میں مولا علی کا بھی نام ہے، مولا علی کے والد کا بھی نام ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھا ہے تو آئے مجھ سے مجلس کے بعد دیکھے اور میں آیتیں بتاتا ہوں، کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور اولادیں، جاہل بچے ہمارے پوچھتے ہیں مولانا نام کیوں نہیں آیا؟ ارے بھائی اللہ جانتا ہے نام تو لوگ نقلی رکھ لیں گے، اس لیے اللہ نے صفات کو رکھ دیا کہ جو اس صفات کا حامی ہوگا سمجھو اس کا نام قرآن میں ہے۔ 112 سوروں میں اہل بیت کا نام ہے۔ 2 سورے ایسے ہیں جن سے نہ علی کا تعلق نہ اولاد علی کا تعلق۔ وہ کون سے سورے ہیں؟ ایک ہے سورہ منافقون، ایک ہے سورہ کافرون۔ ان دونوں سوروں سے تعلق نہ ہونا بتا رہا ہے علی کا رشتہ نہ کبھی منافق سے رہا نہ کبھی کافر سے رہا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جی 4 سوروں
4 سوروں پہ تو صرف مولا حسین کا نام ہے، 4 سورے مولا حسین کے نام پہ ہیں قرآن میں، پڑھنے کی بات ہے۔ تو بات ہے موت، موت سب کو آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا۔ قرآن سورہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ارے بھائی سچائی سے موت کا کیا رشتہ ہے بھائی؟ سچائی سے بولو موت کا کیا رشتہ ہے؟ کوئی سچا ہو جھوٹا ہو موت تو آئے گی۔ بتائیے جھوٹا بچ سکتا ہے کیا؟ جی کوئی جھوٹا یہ کہے کہ میں سچا نہیں ہوں، موت سے چھوڑے گی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ بھائی سچے ہو یا جھوٹے، موت تو تمہیں آئے گی، مرنا تو تمہیں پڑے گا، تو کیوں نہ موت کی تمنا کر کے سچوں میں شمار ہوا جائے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا جملہ؟ کسی کی سمجھ میں آیا؟ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ تمنا کر کے مرے۔ اچھا مجھے تلاش کر کے بتائیے گا، پوچھ کے بتائیے گا علماء سے، مفسر سے، کہ جو آیت ہے قرآن کی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کوئی ہے کائنات میں ایسا کہ جو یہ کہے کہ میں مر جاؤں؟ دکھائے مجھے آپ، کھولے قرآن کا قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے پڑھے، جو معصوم بھی ہے رسول بھی ہے، کسی نبی نے کہا کہ میں مر جاؤں اللہ مجھے موت دے دے؟ بتائے آپ، دکھائے۔ جب جناب موسیٰ کی خدمت میں پہنچا ملک الموت، جناب موسیٰ بھی تذکرہ ہو جائے کیونکہ نام بھی بستی کا اسی پہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی ذرا ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھے، ابھی تو رات نہیں ہے دن ہے۔ لفاظی نہیں کرتا مجلسوں میں پتہ ہے، جو سنتے ہیں میری مجلس، یہ لفاظی نہیں، جو ہوگا آپ کو قرآن سے دلیل دوں گا۔ ملک الموت پہنچا، جناب موسیٰ نے پوچھا کون ہو؟ کہا ملک الموت۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا روح قبض کرنے۔ جناب موسیٰ نے کہا بھی مرنا نہیں چاہتا۔ کون ہے جس کو جو بولتا ہے اللہ کے کلام سے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ آیت پہ پہنچا رہا ہوں آپ کو، چلے سلیمان کو دیکھے، سلیمان نبی جس کی حکومت آسمان پہ، ہواؤں پہ، چرند پہ، پرند پہ۔ جب ملک الموت پہنچا، پوچھا کون؟ کہ روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلیمان نے کہا اتنی مہلت تو دے دے کہ دونوں قدم زمین پہ رکھ لوں، بیٹھ جاؤں۔ یہ کون ہے سلیمان جس کی حکومت آسمان، ہواؤں، چرند، جنات پر ہے، لیکن ملک الموت سے مہلت مانگ رہا ہے؟ دکھاؤں ایسا در؟ وہ یاد ہے نا کہ بشارت دیتا ہے ملک الموت آپ کو جنت کی، کیوں دیتا ہے؟ کہ ملک الموت جانتا ہے یہ اسی کی محبت پہ مر رہا ہے جس کے اختیار میں جنت بھی ہے، جس کے در پہ مجھے جا کے اجازت لینی پڑتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آپ دکھائے کون ہے جو یہ کہے کہ میں مر جاؤں؟ کون ہے جو موت کے منہ میں چلا جائے؟ آیت کس کے بارے میں آئی بھائی؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تلاش کرنی پڑے گی آپ کو، تاریخ اسلام، قرآن کے واقعات، کوئی نہیں ملا کہ جو موت کہہ دے مجھے موت آ جائے۔ ایک ہی گھرانہ ملا، ایک ہی قبیلہ ملا، وہ کون؟ حسین، حسین کے چاہنے والے۔ کربلا میں مولا حسین نے اپنے چاہنے والوں کو صاف بتایا، شب عاشور دیکھو کل تم قتل کر دیے جاؤ گے، جاؤ اپنی جان بچا لو، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ ہوا نا یہ بات؟ یہ تو نہیں کہا کہ تم بچ پاؤ گے، تم زندہ رہو گے، یہ کہا مولا حسین نے۔ کیا کہا؟ کہ چلے جاؤ، کل میرا بھی سر کاٹا جائے گا اور میرے ساتھ تمہارا بھی سر کاٹا جائے گا۔ یہاں تو موت کھڑی ہے سامنے بھائی، اور حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اور چاہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا اگر 70 بار آپ کی محبت پہ قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ آپ پہ جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر مان لو آیت کسی اور کا مصداق نہیں ہے، کربلا، حسین یا اصحاب حسین آیت کا مصداق ہے۔
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. جہاں، اور وہ جملے آپ کو پتہ ہے کہ جناب قاسم سے پوچھا گیا بیٹا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے. علی اکبر سے پوچھا گیا، کہا یا ہم موت پہ گر جائے یا موت ہم پر گر جائے تو ایسے بن جاؤ مرنے سے پہلے کہ اہل بیت کی محبت قبر میں کام آ جائے آپ کے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی بچا لے گا، بچنا ہے آخرت میں. دیکھیے اسے متقی کہتے ہیں کہ جو خود بچ جائے، اور اسے متقی نہیں جو خود بھی بچے چاہنے والوں کو بھی بچا کے لے جائے، اسے متقی نہیں اسے تقی کہتے ہیں. اور ہمارے سارے امام تقی ہے جو آخرت کے خسارے سے بچا لے. یہ ایام ذی الحجہ گزر چکی، اللہ کے گھر کا طواف ہو چکا، حسین روتے ہوئے کعبے کو چھوڑ کے آ گئے. پروردگار اب تو جانے تیرا گھر جانے، میں نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر لیا. کون ہے حسین؟ عام حاجی نہیں ہے، عام حاجی نہیں ہے، وارث کعبہ کا بیٹا حسین ہے. حسین اس شخصیت کا نام ہے جس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے کعبے کو زینت ملی ہے. اور وہ حسین کعبے سے روتے ہوئے کربلا کی سمت آ گئے. عرفہ گزر چکا. اللہ نے کہا پروردگار میں جا رہا ہوں تیرا گھر چھوڑ کر، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی آواز ہے حسین تم چلے جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں جتنے میرے گھر آئیں گے حج کرنے اس سے زیادہ عرفے کے دن تیرے روزے پہ تجھے سلام کرنے کے لیے جائیں گے. یہی وجہ ہے، مائک بھائی تھوڑا سا بڑھا، اس کی آواز مصائب پڑھنے ہیں مجھے. یہی وجہ ہے کہ اگر 20 لاکھ حج پہ جاتے ہیں تو 50 لاکھ عرفے کے دن حسین کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور آج کی تاریخ تو بہت ساری روایتوں کے مطابق جناب مسلم کے بچوں کی شہادت کی تاریخ ہے. باپ کی نظم آپ نے سنی، باپ کس طرح اولاد کو پالتا ہے. جس سے والدین راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے ماں باپ خوش ہے اس سے زہرا خوش ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے اگر علم اٹھاؤ گے، مجلسیں کرو گے، نمازیں پڑھو گے تو منہ پہ مار دی جائے گی. پہلے والدین کو راضی کر لو. سوچو ذرا، باپ محنت مزدوری کر کے آتا ہے بچوں کے لیے کھلاتا ہے. جب اس باپ کی اتنی قیمت ہے تو اس باپ کا کیا مرتبہ ہوگا جو علی اکبر کا باپ ہو، جو علی اصغر کا باپ. ایام ازا قریب ہے. کوفے میں ایک ماں باپ رہتے تھے، 2 بچے تھے، اور دستور یہ تھا کہ ہر سال جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتے تھے. ایک سال ایسا آیا کہ بہت غریب ہو گئے، گھر میں کچھ نہ رہا، محرم کا چاند نمودار ہو گیا. باپ نے کہا، شوہر نے زوجہ سے کہا کہ تجھے پتہ ہے پوری زندگی مولا کی مجلس کی؟ زوجہ نے کہا تو پھر کریں گے نا. کہا نہیں، اس سال میرے پاس تبرک کے لیے کچھ شے نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ہے ہی نہیں کچھ میرے پاس، میری محنت مزدوری نہیں لگی، اس لیے اس سال فرش عزا نہیں بچھا پائیں گے. یہ سنا زوجہ نے، کمرے میں گئی، 2 بچے تھے، بچوں کے ہاتھ پکڑے اور پکڑ کے کہتی ہے جا، گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا کی ہے. کہا کیا کروں؟ کہا کوفے کے بازار میں بیچ کر جو ملے اس کا تبرک لے کے آ. حسین کی مجلس بند نہ ہونی چاہیے. جو مرحوم دنیا سے گئے ہیں مجلسوں میں شرکت کرتے ہوں گے نا، جلوسوں میں رہتے ہوں گے، جب اس سال محرم آئے گا تو ہر انسان ان کو ہی تلاش کرے گا، کہاں چلے گئے مرحوم. ایک مرتبہ شوہر کہتا ہے دیکھ لے تو ماں ہے، کہیں ایسا نہ ہو بچے بکنے کے بعد روئے. کہتی ہے نہیں، میری جان قربان فاطمہ کے بیٹے پر. اللہ اکبر. چاند رات نمودار ہوئی، باپ دونوں بچوں کو لے کے کوفے کے بازار میں پہنچا. صبح سے شام تک کھڑا رہا، کوئی خریدنے والا گاہک نہ آیا.
جب رات ہو گئی واپس آیا، پہلی محرم کی شب لگ گئی، ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا صبح سے شام تک کھڑا رہا، بچے نہیں بکے۔ اچھا، گئی نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا شہزادی ہماری قربانی کو قبول کر لیجئے۔ پہلی محرم آئی، پھر گیا، صبح سے شام تک بچوں کو لے کے کھڑا رہا، پھر بھی کوئی گاہک نہ آیا۔ مایوس ہو کے شام کو بازار سے لوٹ رہا تھا گھر کی طرف، تو راستے میں ایک نقاب پوش سوار دکھائی دیا۔ کہا کہاں لے جا رہا ہے بچوں کو؟ کہا بیچنے کے لیے کوفے کے بازار میں گیا تھا، لیکن کسی نے خریدا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نقاب پوش کہتا ہے مجھے بیچے گا اپنے بچے؟ کہتا ہاں لے لے۔ کا قیمت کتنی؟ کا چاہے جتنی دے دے، بس اتنی دے دے کہ میرے مولا کی مجلس ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ امام صادق فرماتے ہیں اگر ہماری مظلومی پہ رونا نہ آیا کرے، اپنوں کو یاد کر کے رویا کرو، اور تب بھی اگر کسی کو رونا نہ آئے تو مجلس کے بعد جا کے نماز پڑھ کے دعا کیا کرو، پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس نے ہمارے دل کو اتنا ثقیل بنا دیا ہے کہ مظلوموں کی مظلومی پہ بھی رونا نہیں آتا ہے۔ جی جی، گناہوں کی معافی مانگا کرو اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے حسین کے غم میں۔ ہم لیتے ہیں تیرے بچوں کو، لی رقم لے کے بازار پہنچا، تبرک خریدا، زوجہ کے پاس گیا، کہا مبارک ہو، کیا ہوا؟ کب بک گئے بچے؟ کہا ٹھیک ہے جا کے بستی میں اعلان کر کے آ کہ آج مجلس ہوگی۔ توجہ کیجئے گا عزادارو، کس طرح یہ مجلس بچی ہے، کس طرح فرش ازا کو عزادارو پروان چڑھایا چاہنے والوں نے۔ مجلس ہوئی، اعلان ہوا، سب لوگ مجلس کے بعد چلے گئے اپنے گھر۔ آدھی رات گزری، دروازے پہ دق الباب، ماں باپ دونوں پہنچے، دروازہ کیا کھولا، دونوں بچے لیے نقاب پوش بی بی کھڑی ہوئی ہے۔ جیسی بچوں کو دیکھا، نقاب پوش بی بی کہتی ہے لے اپنے بچوں کو۔ دونوں ماں باپ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی ہم اپنے بچے واپس نہیں لے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے جو پیسے دیے تھے ان پیسوں کا مجلس کا تبرک لے کے آ گئے۔ ایک مرتبہ عزادارو نقاب پوش بی بی کہتی ہے اے صاحب اولاد ہم تجھ سے قیمت نہیں لیں گے۔ عزادارو دونوں ماں باپ نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی معاف کر دے ہم بچوں کو واپس نہیں لے سکتے۔ عزادارو ایک مرتبہ ماں بچوں کو ڈانٹ کے کہتی ہے شاید تم نے اس بی بی کو ستایا ہوگا، شاید تم نے اس بی بی کو پریشان کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ بی بی تمہیں واپس لے کے آئی ہے۔ دونوں بچے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اماں آپ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ارے جیسی نیند اس بی بی کی گود میں آئی ایسی نیند آپ کی گود میں نہ آ سکی۔ اے اماں ابھی ہم سو ہی رہے تھے کہ ایک لشکر آیا، لشکر میں ایک سردار آگے بڑھا۔ اے اماں تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ اولادوں کو بیچا جانے لگا۔ اے میری اماں جا ان کو واپس کر کے آ۔ عزادارو ارے جیسے ہی بچوں کی بات سنے ماں نے قد ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی آپ کہاں، میرا گھر کہاں؟ ایک مرتبہ زہرا کی صدا آئی، اے چاہنے والی ارے ہم جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ میں کہوں گا شہزادی چاہنے والے بچوں کا اتنا خیال، ارے کل علی اصغر علی اکبر کا لاشا پامال۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں عزادارو ایام ازا دو بچوں کی شہادت بھی ہے، 12 محرم کو روایت ہے مسلم کے بچوں کی شہادت۔ میں حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھیے فضائل پہ آپ بولا کرے یا نہ بولا کرے لیکن مصائب میں کوتاہی مت کیا کرے، اس لیے کہ وہ ماں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، جس کا پہلو شکستہ ہے، وہ کہیں نہیں جاتی، لیکن جہاں مجلس ہوتی ہے رومال ہاتھ میں لے کر ہر چاہنے والے کے سامنے رو کے کہتی ہے لے اس میں اپنے آنسو دے دے، اس لیے کہ تیرے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بن۔ ہے کوئی چاہنے والا جو سیدہ کو مایوس کر کے لوٹائے گا؟
کہیں نہیں جاتی، حسین کی ماں کہیں نہیں جاتی، لیکن مجلس جہاں ہوتی ہے مجھ سے کہا گیا ہے کہ مولا حسین کی رخصتی، کیونکہ ایک باپ کی مجلس ہے۔ جب آج دنیا میں باپ گیا تو بیٹوں کو تعزیت دینے کے لیے بہت سارے عزیز آ گئے، لیکن ذرا سوچو کربلا میں جب سجاد کا باپ مارا گیا مولا سجاد کو کوئی تعزیت دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ بہن زینب سوچ رہی تھی چلو میرا بھیا دین پہ قربان ہو گیا، کوئی تو آئے گا جو یہ کہے گا زینب بھیا کا پرسا، کوئی تو آئے گا سید سجاد کو کہیں گے کہ تو یتیم ہو گیا، تیرا باپ مارا گیا، جزاکم اللہ، لیکن کوئی نہ آیا۔ عزادارو، ہاں باپ کا ایک سہارا ہوتا ہے، یتیم جانتا ہے باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ جن بچوں کے ماں باپ ہیں نا ان کو عظمت نہیں پتہ ماں باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو یتیم ہو چکے ہیں ان سے پوچھو باپ کی اہمیت، باپ کا سایہ۔ جب ابھی جو 2 عیدیں گزری ہیں نا، اس لیے مولا کا قول ہے کہ جب عید آیا کرے یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، اس لیے کہ یتیم کو عید کو باپ بہت یاد آتا ہے۔ کاش میرا بھی باپ ہوتا، میں بھی نئے کپڑے پہنتا۔ اس لیے مولا کی خاص وصیت ہے روزے عید کے لیے کہ یتیموں کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں کہوں گا مولا دنیا کے یتیموں کے لیے یہ وصیت فرما رہے ہیں، آپ کی سکینہ یتیم، آپ کا سجاد یتیم، کوفے کی گلیوں میں کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ختم کر دوں گا 2 منٹ میں مسائل، بس آپ کی رحمت تمام۔ عزادارو، جب سید سجاد کا باپ رخصت ہو کے جانے لگے کہ زینب آخری سلام، ام کلثوم آخری سلام، رباب آخری سلام، جیسی مولا حسین نے الوداع کہا کوئی اور آگے نہیں بڑھی، سب سے پہلے حسین کی سگی بہن زینب آگے بڑھی۔ کہا بھیا جا رہے ہو؟ کہاں بہن جا رہا ہوں۔ کہا چند لمحے کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ حسین روزے عاشوراء بہن کے پاس بیٹھ گئے، بار بار زینب حسین کو دیکھتی ہے، روتی ہے۔ عزادارو، جب زینب دیکھ کے رو چکی، تڑپ کے کہتی ہے میرے بھیا، جب اماں دنیا سے گئی تھی تو وصیت فرمائی تھی جب میرا حسین الوداع کہہ کے جانے لگے تو زینب میں تو نہ رہوں گی، میری جانب سے حسین کے گلے کے بوسے دے دینا۔ میں کہوں گا شہزادی ابھی گلا صحیح سلامت ہے، چند لمحے کے بعد اس پہ خنجر چلے گا۔ ارے زینب نے اماں کی وصیت کو پورا کیا، حسین کو بھی بابا کی وصیت یاد آئی۔ اے بہن ذرا شانوں سے ردا ہٹا تاکہ بابا کی وصیت پہ عمل کر سکوں۔ حسین نے شانوں کے بوسے دیے۔ میں کہوں گا آقا ارے ابھی بوسے دے لیجئے، چند لمحوں کے بعد شانوں میں رسن باندھ دی جائے گی۔ حسین ذوالجناح پہ آئے، عزادارو چلنا چاہتے ہیں لیکن سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی۔ اے ذوالجناح میرے بابا کو مت لے جانا، جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ عزادارو حسین نے سکینہ کو سمجھایا، اے میری سکینہ آج سے سونے کی ترتیب بدل دے، تم اماں کے پاس سونا، اصغر میرے پاس سوئے گا۔ سکینہ رو کے کہتی ہے بو پاؤں گی جب آپ کی نیند آئے گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ اے میرے بابا آپ کے سینے کے بنا مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ عزادارو حسین مختل چلے گئے، سب حسین کو دیکھنے کے لیے آئے، انبیاء بھی موجود تھے، جنات بھی موجود تھے۔ سب کو حسین نے کہا دادا آدم آپ بھی چلے جائے، دادا ابراہیم آپ بھی چلے جائے، اے میرے نانا آپ بھی چلے جائے، اے میرے بھیا آپ بھی چلے جائے، بابا آپ بھی نجف چلے جائے۔ جب حسین سب کو رخصت کر چکے مختل میں ایک آواز گونجی، اماں سب چلے جائے آپ نہ جانا۔ ادھر حسین کا گلا کٹا، بی بی کی آواز آئی، ہائے میرا
حسین یا ولدی حسین میرا پیاسا حسین ادھر حسین کا گلا کٹا سرنو کے نیزہ پہ پہنچا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سید سجاد گئے اے پھوپھی میں یتیم ہو گیا میرا بابا مارا گیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا بينهم بالخيرات إنك موجب الدعوات إنك على كل شيء قدير پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما جوار اہل بیت میں انہیں جگہ عنایت فرما ان کے تمام عزیز اقارب کو صبر جمیل عطا فرما جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما تیری بارگاہ میں جو ہاتھ پھیلے ہیں ان ہاتھوں کی نیک حاجتوں کو قبول فرما پروردگار جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جن کے روزگار چل رہے ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما جو مقروض ہے قرض سے ادائیگی فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو پردیس میں ہیں ساتھ خیریت کے وطن لوٹا جو بے جرم قید ہے انہیں رہا فرما جہاں بھی شان حیدر کرار مومنین مومنات ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو بلند فرما دشمن اہل بیت کو نیست و نابود فرما یا اللہ ایام عزا قریب ہے ہمیں کوئی بڑا غم نہ دینا سوائے غم حسین علیہ السلام کے یا اللہ ہمارے حقیقی ہادی وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کا شمار ان کے حقیرانہ اوان انصار میں فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم آپ سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم علمدار حسین ابن یاور حسین کی روح کو اصال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم